السلام علیکم ناظرین، میں آپ سب کا کنیکٹ وتھ قرآن کے اس سیریز میں استقبال کرتا ہوں۔ ہم نے اس سے پہلے کے درس میں دیکھا تھا کہ جب کبھی ضمیر متصل فعل کے ساتھ مل کر آتی ہے تو وہ مفعول بھی بن جاتا ہے۔ آج کے درس میں انشاءاللہ ہم یہ دیکھیں گے کہ ضمیر متصل، جس کو انگریزی میں اٹیچڈ پروناؤنس کہتے ہیں، اگر وہ حرف جار کے ساتھ لگ کر آتے ہیں تو وہ کیا بنتے ہیں۔ عزیز ساتھیوں، آپ ایک چیز کو اچھی طرح سمجھ لیجئے کہ عربی زبان میں ایک ہوتا ہے اسم ظاہر۔ اسم ظاہر کا مطلب یہ ہے کہ اس میں جو بھی ناؤن ہوتا ہے وہ ہمیں معلوم ہوتا ہے، جیسے البیت یعنی گھر، اللہ، المؤمنین، نفس، النساء، الناس، یہ پورے جو آپ کو نام یہاں نظر آ رہے ہیں یہ ظاہر ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ عورتیں اور لوگ، مومنین، بیت، اللہ، یہ تمام یہاں پر واضح طور پر ہے، اسے اسم ظاہر کہتے ہیں۔ اور اس کے برخلاف ایک ہوتا ہے اسم مضمر۔ مضمر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ وہاں پر ظاہر نہیں ہوتا بلکہ اس کی ضمیر استعمال ہوتی ہے، جیسے پہلی مثال میں منہو، دوسری مثال میں منہو، پھر من کم، تم میں سے۔ یہاں پہ تم میں سے مراد تم کون ہے یہ آپ کو پتہ نہیں ہے۔ ظاہر بات ہے اس کو اسی لیے نہیں کہا گیا کیونکہ سامنے جب کوئی شخص موجود ہوتا ہے تو آپ کو ضرورت نہیں پڑتی کہ آپ اس کا نام بار بار لیں، اسی لیے یہاں پر منکم کا استعمال کیا گیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ کبھی کبھی آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کسی شخص کا تذکرہ نہ کریں۔ مثال کے طور پہ جب آپ یہ کہتے ہیں کہ یاسر گھر آیا، اور یاسر کھانا کھایا، اور یاسر چلا گیا، یہاں اس جملے میں آپ نے 3 مرتبہ یاسر کا لفظ استعمال کیا ہے۔ حالانکہ اگر آپ چاہتے تو ایک مرتبہ یاسر کا اسم یعنی ناؤن یوز کر سکتے تھے، پھر اس کے بعد آپ پرو ناؤن استعمال کر سکتے تھے۔ پرو ناؤن یعنی ضمیر آپ اس وقت استعمال کرتے ہیں جب آپ کو ناؤن استعمال نہیں کرنا ہے، کیونکہ بار بار آپ جب یاسر کا نام لیں گے تو سننے والے کو زیادہ مناسب نہیں لگتا، لہٰذا آپ اس طرح کہیں گے یاسر آیا اور وہ کھانا کھایا اور وہ چلا گیا، تو یہاں پر آپ وہ کے ذریعے اپنا کام چلا لیں گے۔ تو ساتھیوں، آج کے درس میں بتانا یہ ہے کہ جب کبھی اس میں ظاہر کے ساتھ حرف جار لگتا ہے تو جو بھی اس میں ظاہر ہوتا ہے وہ مجرور ہوتا ہے، جیسے من البیتی گھر سے، من اللہ اللہ کی طرف سے، من المؤمنین مومنین کی طرف سے، من نفس نفس کی جانب سے، من النساء عورتوں کی طرف سے، علی الناس لوگوں پر۔ تو ساتھیوں، من کا مطلب ہے سے، انگریزی میں اسے فرم کہتے ہیں، اور اعلیٰ کا مطلب ہے اوپر، انگریزی میں اسے آن کہتے ہیں۔ تو ساتھیوں، یہاں پر جو آپ کو یہ اسما نظر آ رہے ہیں یہ پورے آپ کو ان کا نام پتہ ہے کہ وہ کون ہے، لیکن جب آپ اس کی جگہ ضمیر استعمال کریں گے تو اس صورت میں اس کا جو جر ہے وہ یہاں پہ ظاہر نہیں ہوگا، یعنی وہ منہو ہی ہوگا، من ہی اس کو آپ نہیں پڑھ سکتے۔ من کم، جیسے کہ اس مثال میں آپ دیکھ رہے ہیں، یہ من کم نہیں ہو سکتا، من ہن، من ہننا نہیں ہو سکتا۔ تو ساتھیوں، یہاں پر ہم نے بیت کی جگہ اس کے مذکر ضمیر متصل استعمال کی ہے، منہو، من البیتی گھر کی طرف سے، منہو اس کی طرف سے، من اللہ اللہ کی طرف سے، منہو اس کی طرف سے، من المؤمنین مومنین کی طرف سے، منکم تم لوگوں کی طرف سے، من نفس نفس کی طرف سے، نفس کی اس کی طرف سے، من النساء عورتوں کی طرف سے۔ تو یہاں پر آپ نے کہا من ہن ان سب کی طرف سے، علی الناس لوگوں پر، تو آپ نے استعمال کیا علیہم ان پر۔ تو یہاں پر ان مثالوں میں جو آپ کو اس میں مضمر میں نظر آ رہے ہیں ساتھیوں، یہاں پر ہم نے ضمیر کو استعمال کیا۔ تو جب کبھی ہم ضمیر کو استعمال کریں گے حرف جار کے ساتھ تو وہ مجرور ہوگا، لیکن اس پر
جر کی علامت زیر ظاہر نہیں ہوگی۔ یہی فرق ہے میرے ساتھیوں اس میں ظاہر اور اس میں مضمر میں۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو آج کا یہ درس سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اگر آپ کو اس میں کسی قسم کا کوئی ڈاؤٹ ہے، کوئی چیز آپ نہ سمجھ پا رہے ہیں، تو آپ مجھ سے میرے ای میل آئی ڈی پر کانٹیکٹ کر سکتے ہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔